أشهد أن محمد رسول الله. سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کی آئینی مدت میں لازماً انتخابات کرائے جائیں، پاکستان میں آئینی بحران کو تو وقتی طور پر ٹال دیا ہے۔ اگرچہ حکومت وقت نے چند گھنٹوں کے لیے اس فیصلے کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کی اور مختلف تعویلات کرنا شروع کر دیں، لیکن وہ آئینی اور قانونی ماہرین کی ایک عظیم اکثریت کے سامنے بے بس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فریقین سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دل سے تسلیم کر کے ان دونوں صوبوں میں انتخابات میں بھرپور حصہ لیں تاکہ جمہوری پروسیس آگے بڑھے۔ اگرچہ اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت معاشی بدحالی کی آڑ میں ملک میں ایمرجنسی لگا رہی ہے جس سے وہ کہہ سکے گی کہ اس کے پاس انتخابات کروانے کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ملکی سلامتی پر خودکش حملہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ تنظیم اسلامی کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت کو پاکستان کی ماں اور اسلام کو پاکستان کا باپ کیوں کہتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم بڑے جذباتی انداز میں کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ اگرچہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے لائحہ عمل یا طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے ووٹ کا استعمال ہوا۔ یاد رہے کہ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی کامیابی نے پاکستان کا قیام ممکن بنایا۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ جب پاکستان قائم ہو گیا تو اس کا قائم رہ جانا اور اس کا مضبوط و مستحکم ہونا ایک ناقابل تقسیم وحدت بن کر سامنے آئی، یعنی جمہوریت اور اسلام پاکستان کے حوالے سے ایک آرگینک ہول کی صورت میں ہے جس کے لیے ماں اور باپ دونوں کا رول بڑا اہم ہے۔ البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باپ کی حیثیت قوام کی ہوگی یا ماں کے رول کو باپ کے رول میں ضم ہو جانا ہوگا۔ گویا جس طرح اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ شہریوں کی کفالت اور حفاظت کرے، اسی طرح اس کا ایک انتہائی اہم فرض یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو حق رائے دہی دے اور ایک مقررہ وقت کے بعد عوام کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اجتماعی خلافت جو انہیں ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوئی ہے، وہ اس خلافت کو بروئے کار لانے کے لیے کس کو اپنا نمائندہ طے کرتے ہیں تاکہ اقتدار کی رسا کشی، قتل و غارت گری کی صورت اختیار نہ کر سکے۔ تبھی ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو اس کا حق ادا کرتا ہے، لہٰذا افراد کو انصاف کے ساتھ اس کے معاشی ہی نہیں سیاسی حقوق بھی حاصل ہوں۔ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کریں گے، ہم بے جا لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے، ہم بے قصور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے۔ اس تمہید کے بعد آئیے پاکستان کے موجودہ آئینی، سیاسی اور معاشی بحران کی طرف۔ جہاں تک آئینی بحران کا تعلق ہے، اگر ہماری نیتوں میں خلوص ہے تو سپریم کورٹ کے مذکورہ فیصلے سے آئینی بحران تو مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اگر سیاستدان خصوصاً حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے گریز کرتی ہے اور مختلف ہیلوں بہانوں سے انتخابات کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے تو ملک کی سلامتی پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ سیاست بازاروں میں آ کر خون خرابے کا باعث بن سکتی ہے۔ پہلے اس نقطے پر بات کر لیتے ہیں کہ گزشتہ سال جمہوری راستے سے ہٹ کر ہم نے اپنا کیا نقصان کیا۔ پچھلی حکومت کو جمہوری طریقے سے گھر بھیجا گیا، یعنی ان کے خلاف ایوان نے تحریک عدم اعتماد منظور کی، یعنی پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے فارغ کرنا جمہوری طرز عمل ہے۔ تاہم غلطی یہ ہوئی کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے حکومتی جماعت کے قریباً 20 سے 25 افراد کو سندھ ہاؤس میں اپوزیشن نے بند کر دیا، جبکہ ہمارے آئین کے مطابق 18ویں ترمیم میں یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ کسی جماعت کا اسمبلی رکن اپنے قائد کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا۔ نتیجتاً ملک آج بدترین معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ عوام مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس رہے ہیں۔ اگر گزشتہ اور موجودہ سال کا معاشی تقابل ناظرین کے سامنے آ جائے تو انہیں معاشی تباہی کا صحیح اندازہ ہو سکے گا۔ چاول کی دیگ سے چند دانے چیک کر لیتے ہیں۔ مثلاً ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اپریل میں 17 سے 18 ارب ڈالر تھے، جو اب صرف 4 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ اس وقت ڈالر 178 روپے کا تھا اور آج 300 کے لگ بھگ ہے۔
महंगाई की शरह उस वक्त 13% के करीब थी, जो आज 35% के करीब है। गोया गुज़िश्ता एक साल में इक्तिसादी तबाही मच गई है। हकीकत यह है कि यह सब कुछ सिर्फ अंदरूनी मुल्क से नहीं हुआ था, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को तन्हा और मफलूज करने के लिए एक खेल खेला गया। पाकिस्तान जो अमेरिका के चुंगल से निकलकर चीन और रूस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रातों रात हमारी खारिजा पॉलिसी की कलाबाजी लगवा दी गई। बहरहाल हम अमेरिका से दूर होते होते यकदम दोबारा उसकी गोद बल्कि उसके पांव में जा गिरे। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की एटमी कुव्वत अमेरिका, मगरिब और उसके हवारियों को किसी तरह गवारा नहीं। लिहाजा एक प्लान के जरिए पाकिस्तान को इक्तिसादी लिहाज से कमजोर तर बल्कि कमजोर तरीन करने का मंसूबा तैयार है कि पाकिस्तान में भूख और इफलास पैदा करके सूरत हाल इतनी बिगाड़ दो कि वक्त के हुक्मरान ये समझ सकें कि अब हमारे पास जिंदा रहने का सिर्फ ये ऑप्शन है कि हम अपने एटमी हथियार सरेंडर कर दें और इस रास्ते में हायल होने वाली अंदरूनी कुव्वतों को जुल्म और जबर से कुचल दिया जाए। ये जो IAEA वाले पाकिस्तान के चक्कर लगा रहे हैं और वजीर आजम की सतह के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ये बिला जवाज नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि मालूम होता है कि रोथस्चाइल्ड फैमिली की इंतजामिया ये काम अपने हाथ में ले चुकी है। इस इंतजामिया के इंतहाई अहम नुमाइंदे एरिक लालू पाकिस्तान के चक्कर लगा चुके हैं और वजीर आजम से मुलाकात भी कर चुके हैं। नाजरीन की इतला के लिए अर्ज है कि यही वो फैमिली है जिसने बालफोर्ड डिक्लेरेशन के जरिए फलस्तीन को फलस्तीनियों के लिए जहन्नुम बना दिया हुआ है। अगरचे हम समझते हैं कि हमारी एटमी तंसीबात फौज की दस्तरस में है और फौज समझती है कि दुश्मन खास तौर पर भारत को जंग से दूर रखने का यही तरीका है कि हम उसे अपने एटमी दांत दिखाते रहें। जंग रोकने का यही बेहतरीन तरीका है, वगरना भारत हमारे गले जंग डाल देगा। अमेरिका भी हमारी एटमी तंसीबात के हवाले से एक अरसे से घात लगाए हुए है, क्योंकि वो समझता है कि किसी वक्त ये ताकत इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। मुआशी बदहाली के साथ साथ अंदरूनी मुल्क जो सियासी इंतशार पैदा किया गया है, उसका मकसद भी यही है कि पाकिस्तान को हर लिहाज से इतना कमजोर कर दो कि इन तंसीबात से वो खुद जान छुड़ाने की कोशिश करे। जरूरत इस अमर की है कि इस वक्त एक ऐसी हुकूमत मुल्क में कायम हो जिसे अवाम का एतमाद हासिल हो और उसे ये भी यकीन हो कि उसके पास पाकिस्तान में अपने मंशूर की तकमील के लिए 5 साल तो लाजमन हैं, ताकि वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबा बंदी करके पाकिस्तान के दुश्मनों के दांत खट्टे कर दे। दर हकीकत हमारे मसाइल का असल और वाहिद हल ये है कि हम इस्लाम के आदिलाना निज़ाम को पाकिस्तान में कायम करें और अवाम के सियासी और मुआशी हुकूक को खुश उसलूबी से अदा करें। यानी जिस तरह रोटी, कपड़ा, तालीम, सेहत और मकान अवाम का हक है जिसे रियासत को अदा करना है, इसी तरह उसे अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी हासिल हो, क्योंकि ये भी इस्लामी रियासत के शहरी का बुनियादी हक है। गोया पाकिस्तान के कायम रहने और मजबूत और मुस्तहकम होने के लिए माँ और बाप दोनों को एक इकाई बनकर काम करना होगा, ताकि दुनिया को मालूम हो कि इस्लाम वाक़अतन मुकम्मल निज़ाम हयात है।